اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات، یہ سبق ہے ہمارا جی۔ اگلا جو ہے ہمارے پاس یہ بک ہے آکسفورڈ کی، اس کا یہ سبق ہے اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو جی۔ اسلام نے مسلمانوں کو غور و فکر اور جستجو کا شوق پیدا کیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کو ارض و سماوات اور مدار فطرت پر غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں میں حصول علم کا شوق پیدا ہوا۔ مسلمانوں نے علوم و فنون کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر کی اور سخت مشقتیں برداشت کی۔ بہت سے مسلمان خلفاء اور بادشاہ اپنی علم دوستی کی بنا پر مشہور ہیں۔ وہ علماء اور حکماء کو اپنے درباروں میں جمع کرتے اور ان کے سائنسدان نت نئے علوم سے بہرہ ہو رہے تھے، تجربات کر رہے تھے اور اپنے تجربات و مشاہدات پر مبنی کتابیں لکھ رہے تھے۔ مسلمان اپنے مشاہدات کو جب تک تجربے کی کسوٹی پر پرکھ نہ لیتے اسے قانون کا درجہ نہ دیتے، جبکہ اس کے برعکس یونانی حکماء محض مشاہدوں کو کافی سمجھتے تھے۔ وہ دریافتیں کرنے کے لیے تجربے نہ کرتے تھے بلکہ صرف نظریے اور غور و فکر سے نکالے گئے نتائج پر انحصار کرتے تھے۔ مثلاً ارسطو کی دریافت کی بھاری گولا جلدی گرتا ہے اور ہلکا گولا دیر سے، صرف اس کے خیال پر مبنی تھی۔ بہت عرصے یہی سمجھا جاتا رہا کہ گلیلیو نے جب تجربہ کر کے دیکھا تو یہ دریافت غلط نکلی۔ مسلمان اپنی کوئی دریافت پیش کرنے سے پہلے اسے تجربے کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ تجرباتی طریقے کو اپنا کر مسلمانوں نے بے شمار ایجادات کی۔ اس زمانے میں لفظ سائنسدان استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ہر عالم فاضل شخص جو اپنے علم میں مہارت رکھتا تھا حکیم کہلاتا تھا۔ یہ حکمہ علم حیت، علم کیمیا، علم اجسام، علم ریاضی، علم حیاتیات، علم طب اور بہت سے دیگر علوم میں ماہر ہوتے تھے۔ یہ لوگ معاشرے میں بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور صرف علم حاصل کرنے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی دھن میں لگے رہتے۔ ان لوگوں نے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بے شمار کتابیں تصنیف کی۔ ان حکیموں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ 100 کے لگ بھگ سائنسدانوں کا تذکرہ یورپی مصنفین نے بھی کیا ہے، جن میں ابن سینا، رازی، زہروی، حافظ، خوارزمی، عمر خیام، البیرونی وغیرہ بہت اہم ہیں۔ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ کیمیا کی عمارت کی ایک دیوار پر تاریخ کے 10 عظیم ترین کیمیا دانوں کے نام کندہ کیے گئے، جن میں جابر بن حیان کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طرح اس یونیورسٹی کے شعبہ طبیعیات کی عمارت کی دیوار پر 10 عظیم طبیعیات دانوں کے ناموں میں ابن الہیثم کا نام بھی ہے۔ ان حکماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ 100 لاکھ کتابوں کے قلمی نسخے صرف استنبول، ترکی کے کتب خانوں میں ہیں۔ اہل یورپ نے ان کتابوں کے ترجمے کرانے کے لیے دارالتراجم قائم کیے۔ اس طرح یہ کتابیں یورپ میں بھی پہنچی اور وہاں بھی لوگوں میں سائنسی علوم سیکھنے کا شوق ہوا اور انہوں نے مسلمانوں سے یہ علوم حاصل کیے۔ یوں دور جدید کی سائنسی ترقی کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی۔ آئیے چند مسلمان سائنسدانوں اور ان کے ایجادات کا احوال پڑھتے ہیں۔ جابر بن حیان، ہائیڈرو کلورک ایسڈ نمک کا تیزاب، نائٹرک ایسڈ شورے کا تیزاب اور سلفورک ایسڈ گندھک کا تیزاب کی ایجاد جابر بن حیان نے کی۔ یہ تینوں تیزاب معدنی تیزاب کہلاتے ہیں۔ جابر سے پہلے دنیا صرف نباتاتی تیزابوں سے واقف تھی، جیسے لیموں کا تیزاب وغیرہ۔ جابر کی ایجادات
کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالہ ایجاد کیا، چمڑے کو رنگنے کا صفوف اور کپڑے کو واٹر پروف کرنے کے لیے ایک وارنش بنائی۔ انہوں نے سونے کے پانی کی روشنائی بنائی جس سے اعلیٰ کتب مثلاً قرآن مجید کی کتابت کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کیمیائی تجربات کیے اور ان کے بارے میں کتابیں لکھی۔ ان میں سے ایک کتاب کتاب الموازین انگریزی میں ترجمہ ہو کر یورپ میں شائع ہوئی۔ ابن الہیثم کے کارنامے بھی لازوال ہیں۔ انہوں نے طبیعت نور یعنی روشنی کے علم میں مہارت حاصل کی اور قانون انطاف دریافت کیے۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ روشنی ہمیشہ خط مستقیم میں سفر کرتی ہے اور آواز کی لہروں کے مقابلے میں تیز رفتار ہوتی ہے۔ ابن الہیثم نے بے شمار دلچسپ اور مفید دریافتیں کی۔ سینکڑوں سال سے لوگ سمجھتے تھے کہ روشنی آنکھ سے نکلتی ہے اور یوں ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے تجربات کر کے بتایا کہ باہر کی روشنی آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور ہماری آنکھ کے عدسوں کی مدد سے ذہن میں تصویر بنتی ہے۔ انہی دریافتوں کی وجہ سے یورپ میں انہیں بابا بصریات کا لقب دیا گیا۔ ان کی کتاب المناظر یورپ کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ جی یہ ہمارے تھے سائنسدان، اور یہ آگے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کیا کیا ہے۔ ذخیرہ الفاظ ایز یوزول الفاظ کے معنی ہیں، پھر یہ غلط درست اور کثیر الانتخابی سوالات ہیں، اور مختلف جوابات کے سوالات کے جوابات ہیں، اور یہ بھی آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی نہیں مشکل ہے۔ آپ یہ دیکھیں مسلمان خلفاء اور بادشاہ کی علم دوستی کا ثبوت کس بات سے ملتا ہے؟ مسلمانوں اور یونانیوں کے طریقۂ تحقیق و علم میں بنیادی فرق کیا تھا؟ امریکہ کی کس یونیورسٹی کی دیوار پر ابن الہیثم اور جابر بن حیان کے نام کندہ ہے؟ مسلمان حکماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد کا اندازہ کیا لگایا گیا ہے؟ قلمی نسخے سے کیا مراد ہے؟ جابر بن حیان کی کچھ ایجادات کے نام لکھیے۔ ابن الہیثم نے کیا دریافت کیا اور انہیں کیا لقب دیا گیا؟ اور اس کے بعد یہ جملوں میں استعمال ہے، اور یہ الفاظ جمع ہے، یہ اور یہ الفاظ مرکب جملے بنائیے۔ نہ اور نہ کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملوں میں نہ اور 5 جملوں میں نہ استعمال کیجیے۔ یہ اب آپ نے کرنا ہے سارا، ٹھیک ہے، چلیں۔